عارض ایک بھائی کی فرمائش کر رہا تھا۔ میری بیوی تو ہے نہیں، تم مجھے بچہ پیدا کر کے دو گی؟ اس کی بات سن کے کائنات کے ہوش اڑے۔ وہ نشے کی حالت میں لگ رہا تھا۔ کائنات عارض کی دیکھ بھال کرنے آئی تھی، مگر ریحان ایک دم سے دیوار کے ساتھ لگا تھا، اس کی سانسیں قید کر گیا۔ ریحان کے ہاتھ شدت سے اس کے وجود پہ حرکت کر رہے تھے۔ ایک بچہ پیدا کر دو، جتنا پیسہ مانگو گی دوں گا، تب تک نہیں بخشوں گا جب تک تم حاملہ نہیں ہوتی۔ وہ چلانے لگی، اس کے منہ کو باندھے اس پہ شدتیں لٹانے لگا۔ رات بھر وہ چیختی چلاتی اسے ہوش دلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر صبح اس کے کائنات کب سے عارض کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کائنات کو 2 دن ہی ہوئے تھے اس گھر میں آئے ہوئے۔ وہ 2 دن سے اس بچے کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا شاید وہ لاڑ پیار کا بہت زیادہ بھوکا تھا، جس کی وجہ سے ہر وقت اس کے ساتھ چپکا رہتا تھا۔ کائنات اکثر رات کو بھی اس کے پاس ہی ہوتی تھی، اور ان 2 دنوں میں ابھی تک اس کے باپ کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ 2 دن سے اپنے کسی کام میں ایسے مگن تھے، ملازمین سے اس کے بارے میں وہ سن چکی تھی۔ ریحان بہت سخت مزاج، جسے بچ کے رہنا ہوگا۔ عارض دیکھو کافی رات ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ وہ دوبارہ سے گویا ہوئی، لیکن مجھے آپ کے ساتھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ دوبارہ سے روتے ہوئے بولا۔ وہ بات بات پہ رونے لگ جاتا تھا، جو چیز کائنات کو بہت بری لگتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں آپ سے باتیں کروں گی، ابھی تھوڑی دیر سو جائیں نا۔ نہیں نا، آپ میرے پاس رہیں، مجھے آپ کے سینے پہ سر رکھ کے سونا ہے۔ وہ بچوں کی طرح اسے فرمائش کرنے لگا۔ وہ بیڈ کی طرف دیکھنے لگی، وہیں اس کے پاس بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اس کے سینے پہ سر رکھتا ہوا کہنے لگا، آپ میرے ساتھ باتیں کریں نا۔ اس کمرے سے اسے باہر جانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کبھی بھی ریحان آ سکتا تھا، کہیں اسے ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ مگر وہ اسے کہانیاں سناتے سناتے وہیں اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کیے سو چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ریحان گھر میں داخل ہوا، سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے اپنے بیٹے کے پاس کسی لڑکی کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا کہ عارض کی آیا ہے جو اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آئی تھی۔ اسے اتنا قریب دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو اٹھانا نہیں چاہتا تھا، وہ بہت سکون کی نیند سو رہی تھی، مگر اسے خود کو بہت زیادہ نیند آئی ہوئی تھی، اور وہ اپنے بیڈ کے علاوہ کہیں اور سونا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اپنے کمرے کے علاوہ اسے کہیں اور نیند نہیں آتی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ پلیز آپ اٹھ جائیں، مجھے یہاں پہ سونا ہے، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ اس نے نرمی سے کائنات کو آواز دی، مگر شاید وہ تو گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہی تھی، اس وجہ سے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا، مسلسل اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کب وہ جاگتی ہیں اسے کمرے سے باہر بھیجے، مگر یوں ہی اس کے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کے سو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے وہ خود بھی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح فجر کی اذان کی آواز کائنات کے کانوں میں پڑی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا ایک اجنبی شخص صوفے پہ سوتا ہوا دیکھ کر وہ جلدی سے سیدھی ہوئی تھی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید یہی ریحان تھا۔ نیند میں بھی چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا
جیسے ابھی انسان کو کچا چبا جائے گا۔ اس کا دل تھک سے رہ گیا، جلدی سے باہر جانے لگی، مگر ایک دم سے اس کا پاؤں اٹکا اور وہ سیدھا اس کے اوپر جا گری۔ وہ جو نیند میں تھا، اچانک کچھ گرنے پر ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، حیرت سے سامنے لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جو گھبراتے ہوئے، خشک گھونٹ بھرتے ہوئے اس کے اوپر گری ہوئی اسے دیکھے جا رہی تھی، اور ریحان کا دل بہت شدت سے دھڑکا، حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ ایک دم سے سیدھا ہوتا ہوا بولا، بس اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سیدھی ہوئی، مگر دوبارہ سے توازن بگڑا اور ایک دفعہ پھر سے گر گئی۔ ایک تو آپ عورتوں کو سمجھ نہیں آتی، کسی کے اوپر بھی گر جاتی ہو۔ وہ عجیب انداز میں بولا، سوری، معذرت، پتہ نہیں کیا ہوا، کسی چیز کی ٹھوکر لگی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے پیچھے دیکھنے لگی، یہاں آپ کو آریز کا خیال رکھنے کے لیے لایا گیا ہے، اس کے پاس سونے کے لیے نہیں لایا گیا، آئندہ سے احتیاط کیجیے گا۔ یہ کہہ کے وہ بیڈ کی طرف آ کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کو بھی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، ایک لمحے کے لیے بھی سکون کی نیند نہیں سو پایا، مگر اب وہ سکون سے سونا چاہتا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اریز آ چکا تھا۔ مما آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے پہلے اس کے نام سے نہیں پکارا تھا، مگر آج اسے مما کہہ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بیٹا، وہ آپ کی مما نہیں ہیں، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ میں نے سونا ہی نہیں، آپ انہیں بولیں کہ واپس میرے پاس آ کے سوئیں۔ وہ ضدی انداز میں بولا۔ آرز بیٹا، یہ کیا ضد ہوتی ہے؟ ریحان غصے میں بولا تھا۔ آپ انہیں بولے نا میرے ساتھ سوئے۔ وہ دوبارہ سے ضدی انداز میں بولا۔ اس وقت وہ اپنے بیٹے کی ضد کے سامنے بے بس ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اس کا بیٹا سو جائے، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں باہر کی طرف چلا گیا۔ بیٹا، ایسے ضد نہیں کرتے، اب کے بابا اتنے تھکے ہوئے ہیں، رات بھر بھی وہ نہیں سوئے، مجھے ٹائم نہیں دیتے، آپ میرا خیال بھی نہیں رکھتی، مجھے ٹائم بھی دیتی ہیں آپ، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، آپ کے پاس ہی سونا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہیں ریحان اسے غلط ہی نہ سمجھنے لگ جائے۔ صبح صبح آریز کو کھانا کھلانے کے بعد اسکول بھیج چکی تھی، خود الماری کو سیٹ کرنے لگی۔ جب قدموں کی آہٹ سنائی دی، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سامنے ریحان کھڑا ہوا تھا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ایسا کون سا میرے بیٹے پہ جادو کیا ہے جو مجھ سے زیادہ تمہیں اہمیت دے رہا ہے؟ ریحان کی بات سن کے وہ تھوڑا گھبرا گئی، اسے یوں کمرے میں اکیلا دیکھ کے ڈر گئی تھی۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بس وہ میں محبت سے رکھتی ہوں نا اس کو، آپ کو پتہ ہے بچوں کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، بچے محبت کے کس قدر بھوکے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے شاید میرے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو گئے ہیں۔ وہ نرمی سے اسے بتانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نہیں چاہتا وہ تمہارے ساتھ اٹیچ ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب آئے، ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ لیا۔ وہ ڈرنے لگی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ تم میرے بیٹے کی مدد سے مجھے اس سے دور کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، میں نے ایسا کبھی بھی نہیں سوچا، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اب کی بار اسے صحیح معنوں میں سامنے کھڑے ہوئے شخص سے خوف محسوس ہوا۔ اس بار سوچنا بھی مت، تم مجھ سے میرے بیٹے کو دور کر دو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔
اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتا جا رہا تھا، اسے دور نہیں رہتا تھا۔ رات سوتا بھی اس کے پاس ہی تھا، اور ان سب میں ریحان نہ جانے کتنی دفعہ اپنے دل کو سمجھا چکا تھا وہ لڑکی محض اس کے بیٹے کی آیا ہے، مگر بار بار ریحان کا دل اس کی طرف مائل ہوئے جا رہا تھا، اور وہ خود کو سمجھا سمجھا کے تھک چکا تھا کہ کیوں بار بار اس کی طرف مائل ہوتے ہو، ایسا اس میں کیا ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے سے باہر آیا تو سامنے سیڑھیوں پہ اسے سسکیوں کی آواز آئی تھی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ وہ چلتا ہوا سیڑھیوں کے پاس آیا، روتے ہوئے کائنات کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس کے پاس سیڑھیوں پہ بیٹھتا ہوا بولا، مگر اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ کس تکلیف سے گزر رہی تھی۔ ایک دم سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اس کا یہ رویہ تو آریز کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ حیران ہوا، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ دھیرے سے اس کی پشت کو سہلاتا ہوا بولا، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کچھ بتائیں تو صحیح۔ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ پہلے تو اس کی ہچکیاں اور سسکیاں گونج رہی تھیں، مگر اچانک سے وہ چلانے لگی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ ریحان نے حیرت سے اسے پوچھا تھا۔ یہاں، اس کے ہاتھ کو اپنے دل پہ رکھتے ہوئے بولی، یہاں مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں، میں جانتی ہوں۔ اس کی عجیب حالت ہوتی جا رہی تھی۔ کیا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ میرا دل گھبرائے جا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ شاید آپ کسی وجہ سے زیادہ ذہنی پریشانی میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ پریشان مت ہوئیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولا، نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ کچھ خراب ہو جائے دوبارہ سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسے کچھ بتا نہیں رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ ایک دم سے شدت سے اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی جس طرح روئے جا رہی تھی اسے دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلی صبح کائنات کو اندازہ ہوا تھا اسے رات ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنی شدت سے اس شخص کے پاس رونا نہیں چاہیے تھا جو نہ اسے جانتا تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی لینا دینا تھا، بس بلا وجہ میں اس کے سینے سے لگ کے رونے لگی تھی۔ ابھی تک وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، اس کے لیے ناشتے والی ٹرے لے کے آیا۔ آپ کیوں لے کے آ گئے ہیں؟ وہ پریشان ہو کے بولی، اس وجہ سے لے کے آیا ہوں کیونکہ آپ بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہی ہیں، ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے کھانا رکھا تھا۔ آپ کو ضرورت نہیں تھی، کوئی بات نہیں، آج مجھے آفس سے چھٹی تھی تو میں نے سوچا آپ میرے بیٹے کا اتنا زیادہ خیال رکھتی ہیں تو تھوڑا سا آج میں آپ کا خیال رکھ لیتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کائنات کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے ویسے امید نہیں تھی کہ آپ بھی اتنا زیادہ کسی کا خیال کر سکتے ہیں، کبھی کبھی امید لگا لینی چاہیے۔ یہ کہتا ہوا اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ میں نے تو سنا تھا آپ بہت سخت مزاج ہیں، بہت غصے والے ہیں۔ وہ میں ہوں، مگر شاید میں تمہارے لیے ایسا نہیں بن سکتا۔ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔
شادی کی پیشکش سن کے۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ دیکھو آریس تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں تاکہ تم ہمیشہ آریس کے پاس ہی رہو۔ میں تمہارے گھر آ کے تمہارے ماں باپ سے رشتہ مانگ کے تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں اپنی خالہ جان کے ساتھ رہتی تھی، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو پھر یہاں پہ آئی کام کرنے کے لیے۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ پریشان ہوا۔ سوری، مجھے پھر یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ کو خواب تھوڑی نہ آیا تھا کہ میرے ماں باپ نہیں۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ نرمی سے بولنے لگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا چکی تھی۔ سوچئے گا اس بارے میں۔ 2 دن کے اندر اندر مجھے جواب چاہیے کہ آپ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سوچوں گی۔ اس کے بعد آریس کا خیال رکھتی تھی، مگر نہ جانے کیوں بار بار اس کے ذہن میں خیال آنے لگ جاتے تھے۔ ریحان کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ آریس کو سلانے کے بعد جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آئی، ایک دم سے اسے کلائی سے پکڑ کے کسی نے کھینچا۔ وہ سیدھا ریحان کے سینے سے آ لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں کر رہا، بٹ کرنے کا بہت کچھ ارادہ رکھتا ہوں، لیکن تم حامی تو بھرو۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ بتاؤ مجھے، کیا سوچا ہے تم نے؟ پھر شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں تو چاہتا تھا جلدی شادی ہوتی۔ بیچاری میرے بیٹے کو بھی چھوٹے بہن بھائی ملتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کی ایسی باتیں سن کے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، شرم سے زمین میں دھنستی جا رہی تھی۔ آپ پلیز ایسی باتیں مت کریں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ایسی باتیں نہ کروں تو کیسی باتیں کروں؟ اب تم مجھے جواب نہیں دے رہی تو کوئی تو بات میں نے کرنی ہے نا۔ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی تھی، نگاہیں جھکائے بولی، اس سے پہلے کہ وہ شخص مزید کچھ کہتا۔ جس قدر اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ واؤ، بہت اچھے۔ مطلب کل مولوی صاحب کو تیار کروں؟ جلدی سے کل تو ہو جائے۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں کل نکاح نہیں کرنا چاہیے؟ کچھ اور کر دوں؟ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ فوراً ہی اس سے دور ہوئی، اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ پریشان ہوا تھا، شاید اسے کوئی بات بری لگی تھی، تبھی وہ یوں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ شاید اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا سمجھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے کیوں میرے ساتھ نکاح کی پیشکش کی؟ کیا وہ مجھے غلط لڑکی سمجھ رہے ہیں؟ وہ خود سے سوال جواب کرنے لگی، پھر فوراً ہی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، اگر مجھے غلط لڑکی سمجھتے تو پھر میرے ساتھ نکاح کی بات کیوں کرتے؟ لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ نمی تیر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ پلیز اس کے پاس چلی جاؤ، اس کے پاس جا کے سو جاؤ، آریس تمہیں بلا رہا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس کے پاس آئی۔ آریس سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اگر یہ سو رہا تھا تو پھر ریحان نے مجھے یہاں کیوں بھیجا؟ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ خود سے سوال جواب کیے جا رہی تھی۔
اس کے آریز کے سونے کے بعد وہ بھی لیٹ گئی۔ اسے خود آریز کی بہت زیادہ عادت ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک سے اس نے آریز کی پیشانی پہ اپنا ہاتھ رکھا تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، آریز کو پہلے تو بخار نہیں تھا، یہ اچانک سے اسے کیسے بخار ہو گیا؟ وہ پریشانی کے عالم میں اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے ریحان کو کال کرنے لگی۔ اس کا ارادہ اسے ہاسپٹل میں لے کے جانے کا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بولی، اسے بخار کیسے ہو گیا ہے؟ وہ تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ چکا تھا۔ اس کی پیشانی کو چھوتا ہوا بولا، پتہ نہیں، پہلے تو بالکل ٹھیک تھا، تم کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ ابھی ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں نا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسنز دی اور کہا زیادہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن اس کا نکاح بہت سادگی سے ریحان کے ساتھ ہو چکا تھا، مگر اس نکاح سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اسے تو آریز کی ٹینشن لگی ہوئی تھی۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا، ابھی اسے نکاح کے جوڑے میں واپس آریز کے پاس بیٹھی ہوئی اس کی پیشانی دبائے جا رہی تھی۔ ریحان کمرے میں داخل ہوا، بیگم سونے دو، کب سے تمہارا کمرے میں انتظار کر رہا ہوں، خدا کے لیے معصوم سے شوہر پہ رحم کرو اور کمرے میں آ جاؤ۔ وہ اسے بلانے لگا، نہیں میں نے نہیں آنا۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، اسے نہ جانے کیوں ریحان سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کیا مطلب کہ تم نے نہیں آنا؟ پلیز آ جاؤ نا، مطلب کہ تم میرے پاس نہیں آنے والی؟ میں ایویں جا کے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹھی رہو یہاں پہ، یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ریحان کو یوں غصے میں جانے پہ وہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ کافی رات کو جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا شوہر کی محبت سے خود ہی بھاگتی آؤ گی۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں جی، مجھے کوئی تڑپ نہیں تھی، میں تو بس دیکھنے آئی تھی۔ آپ سو گئے ہیں؟ مطلب میرے جذبات کا تماشا بنانے آئی تھی؟ وہ مسکراتے ہوا بولا، نہیں، میں پہلے کبھی آپ کے جذبات کا تماشا بنایا جو میں آج بناتی؟ یہ کہتے ہوئے وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے بیڈ پہ گرا چکا تھا۔ لگتا ہے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کر رہی ہو، مت کرو، کیونکہ میں بخشنے کے موڈ میں آج رات تو بالکل نہیں ہوں۔ اپنا حق سود سمیت تم سے واپس لینا چاہتا ہوں۔ کون سا حق؟ آپ نے کون سا حق مجھے دیا ہے جو آپ واپس لینا چاہتے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح بولی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو تمہارے حوالے کیا ہوا ہے، یہ تھوڑا حق ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کی سانسوں کو قید کر گیا، اور وہ ان سب کے لیے تو ابھی بالکل تیار نہیں تھی۔ پیچھے ہونے لگی، اس کی سانس بند ہونے لگا۔ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں مجھے، وہ سسکتے ہوئے بولی، مگر وہ اس پہ اپنی تمام تر شدتیں لٹائے جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ اچانک اس نے اس کے لبوں پہ کاٹا تو وہ ایک دم سے آنکھیں کھول گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اسے اپنے لبوں کے پاس جلن کا احساس ہونے لگا۔ محبت میں میری جان، اتنا تو چلتا ہے نا، اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا۔ اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتی، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو ایک دفعہ پھر سے اپنے لبوں سے چوم چکا تھا۔ اب میں اتنا برداشت کر سکتی ہوں، پلیز پیچھے ہٹیں، یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ میری جان بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے، جب پہلی دفعہ تمہیں اپنے کمرے میں سوئے ہوئے دیکھا، دل تڑپ اٹھا تھا،
جی چاہا تھا بس تمہارے اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے مٹا دوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ محبت سے اس پہ شدت نچھاور کرنے لگا۔ اس کے کان میں سرگوشیاں کیے جا رہا تھا۔ رات بھر اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، اس کے سینے پہ اپنا سر رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ جیسے وہ اسے دور ہوئی، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ کہاں صبح صبح بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ معصوم سے شوہر کو چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کمر کو بہت شدت سے جکڑ لیا۔ چھوڑے مجھے، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اسے جا کے آریز کو میں نے دیکھنا ہے، وہ پریشان ہو کے بولی۔ آریز، اس کو سنڈے ہے، چھٹی ہے، اور تمہیں پتہ ہے سنڈے والے دن وہ کتنا سوتا ہے۔ اتنا تو اب ماں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ کہتا ہوا اس کی پیشانی پہ آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ اس شخص کو محسوس کرنے لگی تھی۔ تمہیں میری محبت پہ کوئی شک ہے کیا؟ وہ نرمی سے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کب بولا ہے کہ مجھے آپ کی محبت پہ شک ہے؟ میں تو خود آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اس کی اظہار میں وہ حیرت ہوئی تھی۔ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے خود آپ سے محبت ہونے لگی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنے لب رکھ چکی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا۔ ایک دفعہ پھر سے کہنا، کیا تم نے بولا ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے؟ اب کی بار وہ شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا چکی تھی۔ تو میڈم پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا۔ آپ نے سارا ڈر ختم کر دیا نا، اب ڈر نہیں لگے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے آریز کھڑا ہوا تھا۔ مما کہاں ہیں؟ مما کو میرے پاس بھیجے نا، وہ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولنے لگا۔ اوہو، کیا ہو گیا ہے؟ ماں کے لاڈلے، تھوڑی دیر ماں کو باپ کے پاس بھی تو رہنے دیا کرو نا۔ ایک ہی رات تو تم سے تمہاری ماں کو دور کیا، وہ بھی تمہیں اتنی زیادہ جلن ہو رہی ہے۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا بولا۔ گل اپنے لب رکھ چکی تھی۔ مما کے پاس جانا ہے، وہ دوبارہ سے بولا۔ کیا جانے ماں نے باپ اور بیٹے پہ جادو کر دیا ہے، دونوں کو ایک ہی چاہیے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ ریحان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ شاور لینے کے لیے چلی گئی۔ آپ رات کو بابا کے پاس کیوں تھی؟ آپ بابا کے کمرے میں کیوں سوئی؟ آپ کو ہمیشہ میرے پاس سونا ہوتا ہے نا، بابا کے پاس کیوں آئی ہیں؟ وہ غصے میں اسے پوچھنے لگا۔ کیونکہ اب تمہاری مما میرے کمرے میں رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں نرمی سے بولا تھا۔ غصے میں آریز نے ریحان کو مکہ رسید کر دیا۔ کیوں؟ وہ میری مما ہے، آپ کے پاس کیوں رہے گی؟ آپ اپنی مما لے کے آئے نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں بولی۔ نہیں، بابا پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، یہ کیا بدتمیزی ہوتی ہے؟ میں نے منع کیا تھا نا، بڑوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے۔ وہ نرمی سے اسے کہنے لگی تھی۔ لیکن مما، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے نا۔ وہ اس کی گود میں چلا گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گال کو چومتے ہوئے کہنے لگی۔ مما ہمیشہ آپ کے پاس ہے نا، بھلا کیوں مما آپ سے دور جائے گی؟ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا چکی تھی۔ وہ اسے لے کے باہر چلا گیا۔ وہ بھی فریش ہو کے باہر آئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔
بار بار ریحان کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کر رہی تھی، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا ہے۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ لگتا ہے میرے بیٹے کو بھی عقل آ گئی ہے کہ باپ کو ماں کے پاس جانا ہے، تبھی تو اٹھ کے چلا گیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ ایک دم سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی تھائی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کو تو میں بہت زیادہ سنجیدہ مزاج سمجھتی تھی، مگر آپ تو اتنے رومانٹک ہیں، اس بات کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ ابھی تو تم نے مجھے دیکھا ہی کہاں ہے میری جان۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا چکی تھی۔ مما، وہ حیرت سے چلایا، آپ بابا کی گود میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ فوراً سے اٹھنے لگی، پیچھے ہونے لگی۔ ریحان بھی بے ساختہ ہنس پڑا۔ مما، آپ روم میں آئیں نا، میں نے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے لے کے چلا گیا۔ ظالم باپ کے جذبات کا ذرا خیال نہیں، کیسے ماں کو اٹھا کے وہاں سے لے کے چلا گیا ہے۔ ہر رات وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی تھی۔ اسے احساس نہیں تھا، دن گزرتے جا رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ وہ کافی زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ اسے آریز کا بھی ذرا خیال نہیں تھا۔ اس وقت وہ نیند کی وادی میں تھی جب اچانک سے اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے غصے میں اسے اٹھایا تھا۔ کیا ہوا ہے ریحان؟ وہ بمشکل سے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ آریز کہاں ہے؟ پورے گھر میں وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ تمہیں اس کا ذرا بھی خیال ہے؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ ریحان آج پہلی دفعہ اس پہ یوں چلایا تھا۔ کیا مطلب کہاں ہے؟ آریز یہاں پہ ہی تو سو رہا تھا، کہاں چلا گیا؟ وہ خود بھی پریشان ہوتے ہوئے اٹھی تھی۔ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا، تمہیں ذرا خیال نہیں۔ ریحان تو پاگل ہونے کو تھا، اسے پورے گھر میں دیکھ چکا تھا، تلاش کرنے لگا، اسے کہیں نہیں ملا۔ اچانک سے اسے خیال آیا، اسے سوئمنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ ہمیشہ اسے سوئمنگ کرنے سے روکتی تھی، سوئمنگ پول کے پاس جانے سے بھی روکتی تھی، منع کرتی تھی، کہیں ادھر تو نہیں چلا گیا۔ وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے سوئمنگ پول کی طرف گئی، جا کر دیکھا تو وہ سوئمنگ پول میں گرا ہوا تھا۔ ریحان نے جلدی سے سوئمنگ پول میں کودتے ہوئے اسے سوئمنگ پول سے نکالا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ فوراً سے اسے لے کے ہسپتال پہنچا، مگر ڈاکٹر کہنے لگی پریشانی کی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مگر ریحان تو پاگل ہوئے جا رہا تھا، اتنے غصے میں اس کے ساتھ گفتگو بھی کر چکا تھا۔ وہ ابھی تک بیٹھی روئے جا رہی تھی، اس انداز میں، نہ جانے کیوں وہ ریحان کا ایسا انداز برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ ریحان سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ آریز تو بالکل ٹھیک تھا، مگر ریحان کو اب احساس ہوا تھا اسے اتنے غصے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ چلتا ہوا کمرے میں آیا، آتے ہی اسے اپنے ساتھ لگا لیا، مگر بہت زیادہ جھٹک چکی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، میرے پاس مت آئیں، وہ غصے میں بولی۔ ریحان کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ سوری، مجھے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا میں کس کنڈیشن سے گزر رہی تھی، میرا تو آپ کو ذرا خیال نہیں تھا، بس آپ کو غصہ کرنا تھا، غصہ دکھانا تھا۔ وہ غصے میں بولی۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ بتاؤ مجھے،
پتہ ہے صبح تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن تمہیں پتہ ہے آریز کو نہ پا کر میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، میری کیا کنڈیشن ہو گئی تھی، تم یہ بات سمجھ نہیں سکتی۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا بولا۔ اور میری حالت بھی تو سمجھے نا، وہ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے ہوئے بولی اور اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں بھی تو مما بننے والی ہوں نا، میرا آپ کو خیال نہیں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ حیران ہوا تھا۔ یہی کہ آپ بابا بننے والے ہیں، اب اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے؟ کیا سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں؟ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے پیٹ پہ رکھ چکی تھی۔ ہاں آپ کو چاہیے تھا نا، اپنے بیٹے کے لیے چھوٹا سا بھائی اب آنے والا ہے، وہ معصومیت سے بول رہی تھی۔ آریز ایک دم سے اپنے لب اس کے پیٹ پہ رکھ چکا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ سچ میں؟ وہ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے اسے پوچھے جا رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ دیوانہ وار اسے چومے جا رہا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی، تم نے مجھے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے، میں کتنا خوش ہوں۔ اس کے بعد وہ دن، اس کا ہر دن بہت خیال رکھتا تھا۔ کائنات کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، یہ دیکھ کر وہ خود بھی اکثر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا۔ اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے اکثر آفس بھی نہیں جاتا تھا۔ اس کی کنڈیشن کبھی کبھی بہت خراب ہو جاتی تھی۔ رات کا وقت تھا، اچانک سے اسے اپنے پیٹ میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس کا 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا، مگر اتنی تکلیف تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچا۔ سیدھا اسے ICU روم میں شفٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگے ان کا آپریٹ کرنا ہوگا، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ پریشان ہوا، کہنے لگا بس میری وائف کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بچے کو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگے دیکھیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے اسے حوصلہ دیا، دلاسا دینا چاہا۔ ڈاکٹر کہنے لگی آپریٹ شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ اپنی وائف سے مل سکتے ہیں۔ ان کی بات سن کے وہ جلدی سے روم میں داخل ہوا، اندر آ گیا، اس کے پاس گیا تو وہ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا میری جان، وہ اس کے چہرے کو اور اس کی ہتھیلیوں کو چومتا ہوا بولا۔ اگر میں مر گئی تو آپ بچوں کا خیال رکھیں گے نا؟ وہ اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو شدت سے چوم چکا تھا۔ وعدہ کریں آپ بچوں کا خیال رکھیں گے؟ میری جان میں نے بولا ہے نا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ محبت سے اسے دلاسا دینے لگا۔ وہ اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے باہر چلا گیا۔ کئی دفعہ شدت سے اس کو دیوانہ وار چوما۔ نہ جانے کتنے گھنٹے۔ آپریشن کے بعد اللہ نے اسے ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا، مگر وہ بےتابی سے ڈاکٹر سے کائنات کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہنے لگی آپ کی وائف بالکل خطرے سے باہر ہیں، اور آج اسے احساس ہوا تھا شاید وہ مکمل ہو گیا تھا۔ آج اسے لگا تھا کہ شاید وہ اپنی پہلی بیوی کی محبت سے نکل آیا تھا، جسے بھلانا اس کے لیے مشکل تھا، مگر آج وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ وہ روم میں داخل ہوا۔ آریز مسلسل اپنے چھوٹے سے بھائی کو دیکھے جا رہا تھا، مسکراتے ہوئے اسے چومے جا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا روم میں آیا۔ مما بہت شکریہ،
مجھے چھوٹا سا بھائی دینے کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم چکی تھی۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے کائنات کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ بہت شکریہ مجھے مکمل کرنے کے لیے، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا